अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। मैं हूं आप सबका भाई इम्तियाज रजा पुरनवी। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आपको मालूम है कि शादियों में जब उपटन लगाते हैं ना, उसमें हम इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि मेरी उपटन लगाना या मेरा, चाहे जो भाई बहनों को उपटन लगता है शादी में, चाहे शादी भाई का हो या बहनों का, उनको उपटन लगाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जो कि उल्टा उपटन लगाना, हल्दियां लगाना, उपटन जो अपने लफ्ज में कहते हैं ना, हल्दी लगाना हम लोगों के लिए हराम हो जाता है। अल्लाह अकबर। ऐसे इस्लाम में तो हल्दी लगाना हराम नहीं है, लेकिन कैसे लगाए, कुछ तरीका है। इसका कुछ तरीका जान ले कि कैसे लगाना है। आप लगाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि वो आपको हल्दी लगाना भी हराम हो जाता है। अल्लाह अकबर। जरा सोचे, हमारे गांव के भीतर कुछ माए बहनें आती हैं गांव समाज के, और उन्हें उपटन लगाते हैं, पूरे जिस्म में लगा देते हैं, पूरे जिस्म में हाथ लगा करके पूरा जिस्म को उपटन से मैल देते हैं। अल्लाह अकबर। जरा आप सोचे, इस्लाम इस चीजों की इजाजत दी है क्या? मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं ना, इस्लाम इस चीजों की इजाजत नहीं देते हैं कि पूरे जिस्म में तुम्हारे गैर कोई इंसान तुम्हारे पूरे जिस्म में हाथ लगाए, उपटन से मल दे। ये चीजों की इस्लाम कभी जवाब नहीं देती, इस चीजों को कभी भी इजाजत नहीं देता इस्लाम की, इस चीज कर लो। लेकिन इस्लाम में उपटन लगाना जायज तो है, लेकिन कैसे जायज है? उस चीजों को कभी आपने अपनाया क्या? नहीं अपनाया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन। जो कोई भाई को लगाता उपटन है या किसी बहनों को, तो उस चीजों को याद रखे। या कोई भी मेरी भाई बहन ये वीडियो को देख रहे हैं ना, आपको याद रहे कि आपको जिस वक्त हल्दी लगता है तो कोई गैर इंसान आपके पूरे जिस्म को टच ना करे। उसके टच करने का हुक्म 4 जगह है। बता देते हैं कहां तक वो टच कर सकता है, वो हल्दी मल सकता है आपके जिस्म में। एक, ये हाथ जो है ना, ये हाथ से लेकर के कहुनी तक, हमारे अड़ोस पड़ोस की माँ बहनें अगर हल्दी लगाए तो उसे याद रहे कि वो हाथ से लेकर के कहुनी तक वो लगा सकती है। कहुनी जिस अपने लफ्ज में जो कहें आप, हाथ से लेकर के ये कहुनी तक दोनों हाथ को हल्दियों से मल लें। हल्दी लगाना आखिर है क्या? हल्दी लगाने से चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है मेरे साहब, चेहरे की खूबसूरती बढ़ते हैं, और जिस्म की बदबू भी जो होती है वो भी खत्म हो जाता है। खुशबू कर महकता है उनका जिस्म, हल्दी सुहाल, सोनापन महकता है, सोना हल्दियों से, और उनकी जिस्म की बदबू भी खत्म होती है हल्दी से, और चेहरे भी खिलते हैं उनके हल्दियों से। और इसलिए हमारा इस्लाम कहता है कि शादी के मौके पे चाहे दुल्हन हो या दूल्हे को हल्दी लगाना जायज है। लेकिन रीजन है, मैंने जैसा कि अभी कहा कि हल्दी कई गैर इंसान, अगर गैर माँ बहनें अड़ोस पड़ोस की लगाए तो उसे याद रहे, और जो वीडियो देख रहे हैं उससे भी ये भी याद रहे कि अगर किसी कोई भाई बहनों को लगा रहा है तो उसे याद रहे कि मुझे हल्दी लगाए वो सिर्फ कहुनी तक, है ना, कहुनी तक लगाए, हाथों से लेकर के ये कहुनी तक दोनों हाथ में लगाए, हल्दियों को मल ले। फिर उनके बाद ठौने, पैर से लेकर के ठौना तक हल्दियों को मल ले। ये इस्लामी तरीका है। इस्लाम में ये चीज़ों की बातें बताई गई है कि वो अगर इस्लाम में हल्दी लगाने का सही तरीका, हाथ से लेकर के कहुनी तक दोनों हाथों में अच्छे तरीके से हल्दी शादी में मल दे कोई गैर मेरे अड़ोस पड़ोस की माँ बहनें, अगर वो लगाए तो हाथों से लेकर के कहुनियों तक दोनों हाथ में लगाए। फिर उनके बाद पैरों में लगाए, पैर से लेकर के ठौना तक, आप जानते हैं ना अपने लफ्जों में, ठौना तक लगाना है पैर से लेकर के। अब बाकी के हिस्से बच गए ना, वो चेहरे और हमारे जिस्म के भीतर वाले हिस्से, ठौना से ऊपर वाला हिस्सा में सिर्फ वही लगाएगी अपने हाथों से हल्दी जिस भाई या बहन की शादी हो रहा है, जिसकी शादी हो रही है या शादी हो रहा है किसी भाई बहन का,
تو وہ خود سے اپنے جسم میں لگائے، ٹھونا سے اوپر وہ خود سے لگائے گی ہلدی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ کوہنی سے اوپر وہ خود سے اپنے ہاتھوں سے ہلدی ملے گی جسم میں. یہ کہتا ہے میرا شریعت. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اسلام کسی شطر، کسی غیر انسان کا شطر دیکھنا بھی ہمیں اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. حرام ہے، حرام. کسی غیر انسان کا شطر نہیں دیکھ سکتے. شطر مطلب جسم ہوتا ہے. جسم کے کوئی حصے، اگر کوئی مائیں بہنیں کا جسم دیکھنے کے لیے بھی اسلام حرام قرار دیا گیا ہے کہ ان کے جسم کو حصے کو شطر دیکھنا اپنے گندی نگاہوں سے حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو پھر ہمارے گاؤں کے اڑوس پڑوس کی مائیں بہنیں جو ہلدی لگائے اس جسم کو چھوئے بھی کیسے؟ جب دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے کہ کسی کے جسم کو، کسی کے شطر کو پیر کے اوپر سے نہیں دیکھ سکتے، پیر کے اوپر نظر نہیں دیکھ سکتے کسی بھائی کسی بہنی کے جسم کو. اگر وہ نہاتا بھی ہو تو نظر اگر بھول سے چلی بھی جائے تو گناہ ہو جائے. خدا توبہ کر لے کہ خدا مجھے معاف کر دے، میری نظریں بھول سے چلی گئی. تو ہمارا شریعت اتنا پیارا ہے نا صاحب کہ بھول سے بھی نظر چلے گیا تو گناہ گار ہو جائیں گے. آپ توبہ کر لے پھر تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے خدا، اور آپ کو معاف کر دے گا. نظر صرف کسی کے جسم کو ٹھونے سے نیچے ہی دیکھنا ہے، اوپر نہیں. تو پھر ٹھونے سے اوپر ہلدی ہمارے گاؤں کے مائیں بہنیں کیسے مل دیتی ہے؟ کیسے جسم میں، پورے جسم میں ہاتھ گھسا کر کے ہلدی لیپ دینا؟ یہ شریعت اجازت نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا حدیث کہتا ہے، یہ میرا اسلام کہتا ہے. میرے اسلام میں جو مجھے کتابیں ملی ہے نا وہ قرآن کہتا ہے، میرا شریعت بتاتا ہے. لیکن دوستو آج کل یہ عام ہو چکا ہے. اور پتہ ہے گناہ جاریہ کر دیتے ہیں ہم شادیوں میں. وہ کیا ہے گناہ جاریہ؟ کچھ ہمارے گاؤں کے احباب کے لوگ آتے ہیں، اڑوس پڑوس کی ماں بہنیں آتی ہے، گیت گاتی ہے، پھر اپٹن لگاتی ہے. گیت گانا تو اسلام میں بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. پھر گیت گا گا کر کے آپ کے جسموں میں ہلدی مل رہا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے وہ جانتے ہیں نا. اسلام یہ چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم ہلدی جسم میں لگاؤ تو گیت گا گا کر کے گاؤ، گا کے لگاؤ ان کو. کبھی کبھی گیت میں تو ایسی بھی ہوتی ہے معاذ اللہ کہ میں ایک دن راستے سے گزر رہا تھا تو بغل میں شادی ہو رہی تھی. میں جب اس راستے سے گزر رہا تھا تو پتا چلا کہ یہاں پہ شادی ہو رہی ہے اور شادی میں گیت بھی گا رہے ہیں. کچھ لوگ کسی کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، گیت میں ہی گالیاں دیتے ہیں. میں کسی اور گاؤں کا تو نہیں کہہ سکتا آپ کے گاؤں میں کیا ہوتا ہے، گیت میں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لیکن میں گزر رہا تھا اپنے گاؤں کی ہی میں بات کر رہا ہوں کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو گیت میں ہی ایک دم گالیاں. اللہ اکبر. وہ 25 سال کی عورتیں، 25 سال کی مائیں بہنیں، 30 سال 65 سال، کسی کا 40 سال 45 سال کی عمر دراز مائیں بہنیں وہاں پہ گیت گاتے ہیں. گیت میں ایک دم ہنسی مذاق میں گالیاں بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہلدیاں بھی لگاتے ہیں. تو اسلام اس چیز کا اجازت نہیں دیتا. میرے مائی میرے بہنیں جو بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، میرا اسلام اس چیز کا اجازت نہیں دیتا صاحب. پھر آپ جب اگر ہلدی ایسے حال میں لگاتے ہیں، گیت گا گا کر کے لگاتا ہے آپ کو، تو سوچ لے کہ آپ کے ہلدی لگانا حرام ہو جائے گا آپ کے اوپر. سوچ لے آپ پر ہلدی لگانا حرام ہے، حرام ہے. پھر اگر جب گیت گا گا کر کے لگا رہا ہے آپ کو ہلدی، یہ اسلام نہیں کہتا کہ تم گیت گا کر کے ہلدی لگاؤ. سن لو میرے دوست، میرے بھائی، میرا اسلام صرف یہ چیز کی اجازت دی ہے کہ گھر کے احباب، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے گاؤں کے احباب کے لوگ، میری مائیں بہنیں اڑوس پڑوس کے آتے ہیں تو وہ گیت گاتے ہیں، ہلدی لگاتے ہیں. یہ چیزیں کی اسلام اجازت نہیں دیتی. اسلام تو کہا ہے کہ ہلدی لگاؤ، لیکن یاد رہے کہ گیت گا کر نہیں، گیت گا کر نہیں. آپ کو زیادہ خوشیاں ہیں، شادی خانہ آبادی کا گھر ہے، لیکن آپ کو یاد رہے کہ گیت گا کر شریعت نہیں کہتا کہ تم ہلدی لگاؤ اور پورے جسم کو، اس کے جسم کو پورے جسم میں ہاتھ گھسا کر کے لگاؤ.
یہ چیز کی اجازت نہیں دیتا میرا اسلام. سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور میری بات اگر کسی کو برا لگ جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا. میری کوئی حیثیت نہیں جو میں اس چیز کو آپ کے درمیان رکھوں. میرا اسلام کیا کہتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اسلام کی روشنی میں، لیکن میں اپنے نبی کا غلام ہوں. اسی بابرکتوں کی وجہ سے، اسی کے علم کی وجہ سے جو مجھے علم ملی ہے، میں اپنے علم کو آپ کے درمیان رکھا ہوں. چند سے اسلام کی باتیں رکھا ہوں. اگر مجھ میں بولنے میں لفظیں غلطیاں ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. لیکن حق بات تو کڑوی لگتی ہے میرے صاحب، مجھے پتا ہے. میرے دوست، میری بھائی، میری بہنیں، حق بات کڑوی لگتی ہے. اسلام اس چیز کا اجازت نہیں دیتا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ملتا ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ. لیکن آپ کو یاد رہے کہ میری بھائی، میری بہنیں، اگر جس کو بھی ہلدی لگائے نا تو وہ اپنے آپ، اگر کسی کا شادی ہے وہ جو دیکھ چکے ہیں تو وہ آپ یہ غلطیاں نہ کرے، وہ ہلدی لگوائے. گیت گا کر نہیں، ہاتھ سے لے کر کے کہنیوں تک، دونوں ہاتھ میں، اور پیر سے لے کے ٹھونے تک بہترین سے لگوا لے ہلدی. اور پھر ان کے بعد اپنے ہاتھوں سے لے کر کے ہلدی اپنے جسم میں، چہرے میں لگائے. کوئی دقت کی بات نہیں. یہ چیزوں کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہلدی لگا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ غلطی نہ کرے کہ کوئی آپ کے جسم کو کوئی دوسرا انسان، غیر انسان ٹچ کرے، ہے نا. ٹھیک ہے. خدا حافظ. السلام علیکم. میری ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا. خدا حافظ.